جب 10 سال تک بچہ گھر پہ ہو نا اور وہ ماں باپ کے زیر سایہ تربیت پا رہا ہو تو ماں باپ نے اصل میں ان ڈیفینیشنز کو انسٹل کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے مسجد سے لی ہوتی ہیں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ڈیفینیشنز غلط ہیں, وہ اسلام کی ڈیفینیشنز نہیں ہیں. اسلام ایک دین ہے, وہ مذہب کے ریچول سکھاتے ہیں بچوں کو, وہ تو دکھاتا ہی نہیں ہے وہ روشنی جو جس کو میں سونے کی کان کہہ رہا ہوں. اس بچے نے بڑے ہو کے مسجد کی طرف کیوں جانا ہے پھر؟ وہ تو مسجد کی ایگزسٹنس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ اگر موقع ملا تو چلا جاؤں گا, ابھی کوئی مر گیا یا کوئی مصیبت میں آ گیا تو دعا مانگنے مسجد میں جاؤں گا. میں وہ مسجد کو اپنی پاور کا سینٹر سمجھے گا. جب ماں اس کو بتائے گی پاور کا سینٹر تو ادھر ہے, ماں اس کو بتا رہی ہے کہ پاور کا سینٹر تیری یونیورسٹی ہے, ماں اس کو بتا رہی ہے کہ گین کا سینٹر تیرا بزنس ہے, تیری ڈگری ہے, تیرا پارلیمنٹ ہاؤس ہے. یہ لوگ ہمارے بڑے ہیں, کرتا دھرتا ہیں. اللہ عز و جل اتنا بلیک اینڈ وائٹ لفظ عالموں کا استعمال کرتے ہیں کہ عالم ہوتا کون ہے, وہ کرتا کیا, اس کی آرکی ٹائپ کیا ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہے. ہم نے اس آرکی ٹائپ کا عالم کبھی سامنے پریزنٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ ڈیفینیشن آف اسلام کے اندر وہ والا کرنٹ عالم پورا نہیں اترتا. جب کرنٹ عالم اس اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام پہ پورا نہیں اترے گا, وہ فزکس کا اسکالر نہیں ہوگا, پولیٹیکل سائنس کا اسکالر نہیں ہوگا, میتھمیٹکس کا اسکالر نہیں ہوگا, قرآن کی فقہ کو, حدیث کی فقہ کو تو جانتا ہی ہوگا, مگر جیو پولیٹکس کو بھی اسی طریقے سے جانتا ہوگا, تب کہیں جا کے وہ عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں کیا کہا کہ یہ زیادہ تر لوگ جو کہ عالم ہیں اصل میں مجھ سے ڈرتے ہیں. کیا نشانی بتائی سورہ فاتر میں عالم کی, کہ جو آسمانوں کے اوپر ان گھاٹیوں پہ جو لال ہیں, سرخ ہیں, ان میں سے بعض کالی ہیں, ان کے اوپر غور فکر کرتے ہیں. جو میں میوے جو بن رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر غور کرنے, یہ پھل بیج سے پھوٹتا کیسے, اس پہ غور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم کہا ہے. ہم نے عالم سے کہا جس کو جی جنازہ پڑھانا آتا ہے وہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یونیورس کے ان رازوں کو پہچان کے تمہارے سامنے عیاں کر کے اللہ کی معرفت کو تمہارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں پریزنٹ کرنے والا عالم ہے. ہمارا ایک مسجد کا اسٹرکچرل انٹری بتا دیں کہ کوالیفائر خطیب کی کیا ہونی چاہیے, کوالیفیکیشن, ایک عالم کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. وہ ڈاکیومنٹیشن بیس لیول پہ پروسیس میں ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ بھی نہیں آتا, صرف اور صرف تم اس لیے کہ مدرسے کے ٹرین ہوئے ہو, تمہیں قرآن حفظ کیا ہو تم نے, ٹھیک ہے, تم نے حدیث بھی پڑھی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, مگر تمہیں نہ جیو پولیٹیکل سچویشن کا کچھ پتہ ہے, نہ میتھمیٹکس کا, نہ فزکس کا, نہ پولیٹیکل سائنس کا, نہ فائنینس کا, نہ اکانومی کا. تم آگے بیٹھو اور لوگوں کو صرف یہ بتاؤ کہ باپ مر جائے تو جنازہ کیسے پڑھتے ہیں, ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اور تمیز سے بات کیسے کرتے ہیں, طہارت کیا ہوتی ہے, طلاق کیا ہوتی ہے. اس سے تو انسانوں نے واقعی میں انہی اوانوں میں جانا ہے جن اوانوں میں پاور ملتی ہے. فطرہ تو پاور کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے, فطرہ تو آئی کیو کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ علماء کرام کو صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں, بالکل پانی پھیر دیا بالکل علماء کرام کو, بالکل میں آپ کو انہوں نے جو بات کی ہے نا اس کی بات جزیات بڑی درست ہے, لیکن اس کا جواب دے دیجیے گا لائیو کالر کے ساتھ. ایک بات جو آپ کچھ تھوڑا قدرے طویل ہوگا, وہ یہ ہے, مجھے یہ بات انہوں نے درست کیا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے, یا جو عالم دین ہوتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ علماء وارث ہے کن کے, نبیوں کے, اور نبیوں کا جو وراثت ہے وہ صرف مصلی نہیں ہے. یہ بات درست ہے, نبیوں کی وراثت مصلی نہیں, نبیوں کی وراثت معاشرت بھی ہے, معیشت بھی ہے, سیاست بھی ہے. نبی کی حقیقی وراثت ریاست کا جو خلافت ہے وہ بھی ہے کہ نبی اصل میں ہوا کیا کہ جب مسلح کو حکومت سے الگ کر دیا گیا, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کلچر تو کہاں سے آیا, اور اللہ کے فضل سے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ علماء یا دین کے اسکالرز اس دنیا کے اوپر ہزاروں سال اسٹیٹسمین شپ کا کردار علماء نے ادا کیا ہے. آج علماء کو وہی کردار دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, لیکن علماء کو سیاست کا علم ہونا چاہیے. اور یہ ہماری سرمایہ درانہ سوچ ہے کہ مولوی ممبر دے ہوتے سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے. سیاسی گفتگو کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے کا چور کرے گا جی, جگیردار لٹیرا کرے گا, وڈیرا کرے گا. او مولوی صاحب تسی ممبر دے ہوتے سیاست دے بارے گفتگو نہ کرو. گویا معاشرے ہی نے مولوی کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا. مسجد کے اندر لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو. آپ بتائیں, حالانکہ دین ہے جو انہوں نے بات کی, اسلام دین ہے. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے اوپر اس کی حاکمیت ہوتی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین معیشت کے لیے نہیں ہے, ریاست کے لیے نہیں ہے, سیاست کے لیے ہے؟ یہ بات ان کی درست ہے جزوی طور پہ, لیکن یہ بات کہہ دینا
خود اقرار بھی کیا کہ پہلے 10 سال تو ماں باپ نے جن سے سیکھا انہوں نے مسجد سے ایسوسیٹ نہیں کیا. اصل بات وہی ہے کہ آپ ان دو انسٹیٹیوٹس لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم دین صرف جو ہے نکاح پڑھاتا ہے, جنازے پڑھاتا ہے. یہ جو ریچولز کی بات ہے نا, جو نکاح اور جنازے پڑھانا, یہ صرف مولوی کا کام یہ نہیں ہے. مولوی کا کام حقیقت میں یہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. مولوی کا اصل کام تو یہی ہے کہ غلبہ دین کی اور اقامت دین کی اس کو ساری جزئیات پولیٹیکل سائنس کا اس کو پورے کا پورا علم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ان کی بات ہے نا کہ کسی خطیب کے پاس یا کسی عالم دین کے پاس کوئی اسپیسیفک انہوں نے اسپیسیفکیشن نہیں بنائی, یہ بات بھی کلی طور پہ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے دیہاتوں میں ایسے ہو, لیکن جو مدارس کی ڈگریاں ہوتی ہیں یہ ایک کوالیفیکیشن ہے. ہر بندے کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے. ڈاکٹر سے طب کے بارے میں پوچھا جائے گا, عالم دین سے آپ اس کو بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریچولز کی یا دین کی یا مسائل کی آپ کے خیال میں قرآن و سنت میں اہمیت نہیں ہے. وضو آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ وضو کی بھی ایک اہمیت ہے. وضو کے بغیر آپ کا اسلام کا بنیادی رکن نماز ہی نہیں پورا ہو رہا. تو ان چیزوں کو بھی تو سکھانے کے لیے علماء کا ادارہ ضروری ہے. اور جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ بات کریں ذرا جلدی بریک پہ جانا. سر وضو اور نماز اور طہارت اور جنازہ یہ بھی ضروری ہے. سر کس نے کہا یہ ضروری نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کرنٹ پاکستان انڈیا نہیں چلیں, اس وقت پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں, ہم نے جس لفظ کو عالم بول دیا اس کی کل حیثیت یہ ہے. ہاں یہ بات ان کی ہے کہ انہوں نے صرف اس کو اسلام بنا دیا. نہیں سر, میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس بندے کو جس کی ٹوٹل ڈگری میٹرک لیول کی ہے, اسلام میں میٹرک بھی نہیں ہے نا, یہ تو 7 سال کے بچے کو طہارت پتہ ہونی چاہیے نا, 10 سال کے بچے کو نماز آنی چاہیے, جنازہ اپنے باپ کا بچے کو خود پڑھانا چاہیے نا. اس کلی حیثیت کو ہم نے عالم کا ٹائٹل دے دیا. تو ماں باپ کیوں اپنے بچے کو عالم بنائیں گے؟ وہ الگ بات ہے. بالکل سر, آپ مجھے بتائیں کون سی 8 سال کے کورس میں تھیوریٹیکل فزکس کو قرآن سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کون سے 8 سال کے کورس میں ٹوپوگرافک الجبرا کو قرآن پاک سے؟ اچھا مجھے یہ بات بتائیے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کون سی انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ نہیں ہوتا, ہر فیلڈ کا ایک الگ ہوتا ہے. یہ بات ہے آپ کی کچھ درست ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مدرسے کے اندر فزکس پڑھائی جائے تو پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے, یہ ایسا نہیں ہوتا. بھائی ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے گا موضوع نہیں ہے سر, قرآن کے اندر انجینئرنگ. اگر مدرسے کے اندر فزکس پڑھانا موضوع ہے تو فزکس کی قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے سر, قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے فزکس عدل سے کام نہیں. سن نہیں رہے آپ سے, قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فزکس پڑھائی جائے, فزکس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے قرآن. اس بات سے تو میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں فزکس پڑھائی جائے. یوٹی کیوں قرآن پڑھائی گی؟ فزکس نہیں پڑھائی جا سکتی, ریلیشن سے جا سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جتنی بھی ضروری ہے کہ ہمیں, سر میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, بچے نے فزکس کی طرف اٹریکٹ ہونا ہی ہونا ہے, مجبوری ہے. وہ پیسے بنانا چاہتا ہے تب بھی وہ اپنا دماغ, اصل بات یہ بڑی اہم بات ہے کہ تعلیم برائے تربیت کا کنسیپٹ معاشرے میں نہیں, تعلیم برائے حصول مادیت ہے. آپ کے والدین دینی گرانوں میں بھی یہ بات درست ہے کہ کہا جاتا ہے یار پڑھ لے کوئی 2 ٹکے کما لیں گا. یعنی آپ بچے کو سمجھا ہی یہ رہے ہیں کہ اگر تعلیم حاصل کرے گا تو پیسے کمائے گا. تو آپ نے تعلیم برائے تربیت کا تو کنسیپٹ ہی ختم کر دیا. مدارس کی تعلیم برائے حصول مادہ ہوتی ہی نہیں ہے, جس کی طرف یہ بات کریں. مدارس کی تو تعلیم ہوتی ہے برائے تربیت کے. مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک بندہ کوہستانی آیا, ایک قرآن کی آیت سیکھنے کے لیے اس کا ترجمہ سنا اور سیکھ کے چلا گیا. لیکن شامی یہاں پہ آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے, بڑا اہم ہے سر. 2 انتہائیں ہیں نا, جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, انہیں سورہ اخلاص تک بھی یاد نہیں ہے. دوسری طرف انتہا یہ ہے محدث اتنی حدیثیں ازبر ہیں, درس نظامی کیا ہے, اس کو پش اینڈ پل کا فرق نہیں پتا. اس کا صاحب بھی آپ جواب دے دیں پہلے, اس کے بعد پھر میں یہ بات ہے کہ میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ جو کرنٹ ڈیفینیشن ہے اسلام کی, جو آرکیٹائپ بناتی ہے, وہ اللہ کے نبی سے نہیں لے رہے ہیں. میں پروفیسرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں علماء کی بات کر رہا ہوں. سر علماء اس وقت ایک ریچولسٹک مذہب بیچتے ہیں, اور اس کے اندر ماسٹر بھی ہوں گے وہ, فار آل آئی نو. مجھے کیا لگے ان کے اس ریچولز کا. میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے طلاق کیسے دینی ہے, وضو کیسے کرنا ہے, وہ میں کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہوں. اچھا میں طاقت میں کیسے آنا ہے, یہ قرآن کی کتاب تھی. میں نے طاقت میں آنے کے بعد کس طریقے سے عدل کرنا ہے, یہ قرآن کی کتاب تھی. میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو گروپ کے اندر لیڈرشپ کی پلیسمنٹ میں نا, گروپ کو لیڈ کر کے کدھر لے کے جانا, یہ قرآن کی کتاب تھی. مسجد اسلام کی پوری تعلیم اس پہ بیس کرتی ہے. صحیح کہہ رہے سر, اسلام کی اس وقت کی جو آرکیٹائپ ہے اس میں جو عالم ہے سر, ساحل بھائی 1200 سال اسلام غالب رہا ہے نا, آپ سے سمجھتے ہیں وہ بغیر انٹلیکچولی پولیٹیکل سائنس یا اسٹیٹس مین شپ کو جانے بغیر. میں اس وقت کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں سر, اس وقت پاکستان کا سب سے نااہل آدمی عالم کیوں ہے یہ بتائیں. یہ چیزیں محو نہیں ہے علماء سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ایروگنس دیکھیں علماء کی. مجھے ایک
باتیں اقامت دین کی جتنی جدوجہد ہے دینی جماعتیں نہیں کر رہی ہوتی. اقامت دین نہیں سر، اقامت مذہب بولیں نا سر. آپ دین کی اقامت دین بھی. اچھا یار مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی ٹانگیں کاٹ کے میں اس کو اولمپکس میں بگا دوں گا، ایسے تو نہیں ہوگا نا سر. اقامت دین کی جو جدوجہد ہے کیا وہ ادھر مدارس سے یہ بات آپ نے نہیں سر سنی؟ آپ مجھے بتائیں، ایک میں نے آپ سے کہا تھا یہ 3 پرنسپلز ہیں سائیکالوجی کے سر، انسپریشن، کریڈیبلٹی اور گین. آپ مجھے ان تینوں میں سے ایک چیز بتا دیں جو مسجد سے ملتی ہے. یار گین تو ہم سب سے بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کا مقصد ہے جی وہ تو بلاحد جنت کا حصول ہی ہے. سر وہ بغیر انسپریشن کے انٹر نہیں ہو سکتا نا. جنت کا حصول ہی ہے نا، تو وہ تو گین آپ کو مدارس اور دین کی اداروں سے مل جاتا ہے. نہیں ملتا سر، نہیں ملتا سر. جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو آپ کی بات سیکنڈ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس میں تعلیم ہونی چاہیے کہ اقامت دین کیسے ہوگا. ہم ریاست کی جو خلافت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے نا، وہ ممبر رسول نہیں ہے، وہ تخت رسول بھی ہے. تو تخت رسول کے اوپر بھی پہنچانا ہی ہے نا. لیکن ہم نے تخت رسول، آپ بھی یہ کہیں گے میں زیادہ سیاسی بات، میں تو اللہ کے فضل سے دوسرا خطبہ پڑھاتے ہی سیاست کے اوپر ہوں، لیکن آپ کسی مولوی کا خطبہ سنیں آپ بھی کہیں گے یار مولوی صاحب سیاسی گال نہ کرو، اچھا جی دین سے کرنا ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں. اس بات پہ تو دونوں کا اتفاق ہے کہ مسجد کا مولوی ڈرپوکا سے ہوگا. قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں تک آپ کی صحیح ہے، میں تو اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے ڈرپوک لوگ مسجد میں بھیج دیے ہیں اور ڈر پارلیمنٹ ہاؤس میں، یا ابھی کہہ رہے ہیں چور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیج دیے. اور سر بات یہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ چور پارلیمنٹ ہاؤس میں. مسئلہ ہے کہ ڈر چور جو ہے نا ڈرپوک مومن سے تو بہتر ہی ہے نا سر. میں نے اس ڈرپوک مومن کو کیا کرنا جو موقع پہ بھاگ جائے گا سر. نہیں موقع سے نہیں بھاگنا چاہیے، ایک سٹینڈ لینا چاہیے اس بات کے اوپر. اداروں میں 15,000 روپے مریم نواز کے ڈاکیومنٹ پہ سائن ہم کرنا. یہیں سے شروع کریں گے. 25,000 مت روکیے گا. 25,000 کے سائن فزکس کے پروفیسر نے نہیں کیے سر، مولوی نے کیے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے تو اس کو قبول کیا.